آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اعراب کے اسباب، اعراب کے قواعد، اسم کے بارے میں، ناؤن کے بارے میں. اور ناؤن میں ہم نے منصرف اسماء کے قواعد ختم کیے. غیر منصرف قواعد پہ ہم آ چکے ہیں، اور ہم نے ختم کیا تھا چوتھے نقطے تک. اور چوتھا نقطہ تھا ان مردوں کے نام جو آخر پر ختم ہوتے ہیں آن پر، یعنی الف اور نون پر، الف اور نون پر ختم ہو جاتے ہیں. اس سے آگے دو تین اور کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری اس میں ہے شہر اور ملکوں کے نام. پانچویں کیٹیگری شہر اور ملکوں کے نام. یہ بھی غیر منصرف ہے. جیسے مثال کے طور پر لندنو، لندنو، لندنو. جیسے میں کہوں گا لندنو، لندنو بلدن کبیرون. لندنو، لندن ہے سبجیکٹو کیس، لندن ہے بلدن کبیرون، ایک بہت بڑا شہر. لندنو بلدن کبیرون، لندنو بلد کبیر. یہ اون وغیرہ یہ بولنے میں نہیں ہوتا ہے، صرف لکھنے میں ہوتا ہے. لندنو، لندنو ایک پیش، بعد میں اس کی صفت، اس کا آبجیکٹ کیا ہے لندن، بلدن کبیرون. اور وہ چونکہ صفت ہے اس لیے منصرف ہے. بلدن منصرف اسم، کبیرون صفت منصرف. لیکن لندن بجائے خود ایک شہر کا نام، اس لیے غیر منصرف. یعنی صرف دو حالتیں ہیں، لندنو، لندنا اور لندنا. لندنو، لندنا، لندنا، لندنو. باقی اگلی دونوں صورتوں میں لندنا. حالت نصبی اور حالت جربی دونوں صورتوں میں، یعنی دو ہی شکلیں، پہلی حالت رفع کے لیے اور دوسری حالت نصب اور حالت جر کے لیے. اسی طرح مثال کے طور پر کشمیر، کشمیر بھی آج کل لکھتے ہیں، ورنہ کزمیرو لکھتے تھے پہلے. کزمیرو یعنی کشمیر. کشمیرو آج کل کشمیرو بھی لکھتے ہیں، کشمیرو لکھتے ہیں، پہلے یہ اس طرح لکھتے تھے. کشمیرو، کشمیر.
کشمیرو کشمیرہ کشمیرو کشمیرہ کشمیرو بلدون صغیرون زیادہ بڑا نہیں ہے نا کشمیرو بلدون صغیرون یہ ہے کون سی حالت بھول جاتے ہیں آپ ایک دم بولنا چاہیے حالت رفع اب اس کی بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی انا میں اسکنو رہتا ہوں انا اسکنو فی کشمیر وانت تسکنو فی لندن آپ لندن میں رہتے ہیں میں کشمیر میں رہتا کشمیر میں کی وجہ سے فی کی وجہ سے حالت جر زبر ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا اسی طرح مثال کے طور پر ہند عام طور پر آل لگاتے ہیں آل ہند کے ساتھ آل ہند اس کے بجائے پاکستان کے ساتھ آل نہیں لگاتے ہیں زیادہ اور پے کے بدلے بے لکھتے ہیں باکستان حالت رفع پاکستان حالت نصب اور جر دونوں حالت میں ایک ہی اسی طرح مثال تو ایک شہر ہے حیدر آباد اور اگلی دو حالتیں ایک ہی حیدر آباد بہت سارے مکھت اور مکھت مصر یہ تھا شہروں اور ملکوں کے نام اس کے بعد فرشتوں کے نام چھٹی کیٹیگری جو بھی فرشتے ہیں اور وہ نام بھی غیر منصرف ہیں فرشتوں کے نام کون کون آپ کو یاد ہے فرشتوں کے نام ہاں جی سب سے عظیم جو ہے جبرائیلو لیکن قرآن میں جبرائیلو نہیں ہے قرآن میں جبریلو ہے حمزہ کے بغیر جبریلو جبریلہ اس طرح میکائیلو قرآن کے اندر میکالو ایلو کاٹا ہوا ہے میکالا اور اس کے بعد اگلا اسرافیلو اسرافیل اور اس کے بعد ہاں اس سے آپ ڈرتے عزرائیلو اس کو سلام کرنا چاہیے عزرائیلو کیونکہ ملک مقرب ہے عزرائیلو علیہ السلام عزرائیل کوئی اور فرشتوں کا نام پتہ ہے ہاں دردائیل ہے سلسائیل ہے ہاں کوئی کیا میکائیل سوئی چھنا کہ میکال چھنا سوئی میکال قرآن سمجھ تھے پڑھ لیکن میکال جبریل میکال ایک دو نام اور ہے مشہور اور وہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے پیر صاحبان کو جادو سکھایا کیا ہے ان کا نام بولیے ہاروت
اور دوسرا آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں کیا؟ ماروتو ماروت پہلا یہ فرشتوں کے نام. اور پھر کچھ آخری کیٹیگری ہے اس میں بہت مختصر کچھ نام ہیں اور اس کو ہم کہیں گے متفرقات. متفرق یعنی مسلینیس کیٹیگری. متفرق اور متفرق میں کیا کیا ڈالیں گے ہم؟ پہلا ڈالیں گے اسی بدبخت کو جس کا نام ابلیس ہے، اور یہ کیٹیگری تقریباً اسی کے جیسے لوگوں کی ہے. ابلیس اس پر بھی آپ دو پیش نہیں دیکھیں گے بلکہ ایک ہی پیش، اور حالت جر اور حالت نصب میں ایک زبر. ابلیس اور ایسا ہی ہے اسی کا جیسا فرعون اسی کا جیسا نمرود ٹھیک ہے. اور ان سب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جہنم کے ساتھ، جہنم کے ساتھ. تو وہ بھی ایسا ہی ہے. جہنم فی جہنم اور اس کا دوسرا نام جہیم اور ایک نام اور ہے وہ ہے عمرہ. اس طرح ایسا ہی نام ہے زفرو، زے پر پیش ہے، زفرا ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا اسم کی بحث ہماری ختم ہو جاتی ہے. نہیں ایک اور یہ تو آگے منصرف غیر منصرف ایک کیٹیگری بھی رہی ہے، اور وہ ہے مبنی اسم جو کہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں، اور وہ ہے مبنی اسما تینوں حالتوں میں ایک ہی. ان میں دو پیغمبروں کے نام ہیں، ان میں سے الگ ایک ہے بہت عظیم پیغمبر موسیٰ، تینوں حالتوں میں ایک ہی. مبنی یعنی ایک ہی بنیاد پر، ان کی بنیاد ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے. موسیٰ رسول اکرم تو میں نے عزت کی، کس کی؟ موسیٰ. فرق کوئی نہیں، ادھر بھی موسیٰ ادھر بھی موسیٰ، ٹھیک ہے نا. سافر تو میں نے سفر کیا، جیسے اس آدمی نے کیا جب خواجہ خضر کے پاس گئے. سافر تو مع موسیٰ یا بے موسیٰ، مع بے لگائے فرق کوئی نہیں، ایک ہی شکل تینوں جگہ. ان کو کہتے ہیں مبنی کے مطلب جو اپنی شکل بدلتے نہیں. ایسا ہی دوسرا وہ بھی بہت مشہور پیغمبر عیسیٰ تینوں حالتیں، عیسیٰ کوئی فرق نہیں. عیسیٰ مررت بعیسیٰ تب بھی وہی. عیسیٰ رسول اللہ تو عیسیٰ روح اللہ فرق کوئی نہیں نام میں. اچھا اس کے علاوہ وہ اسم جس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں، اسم موصول پہلے اسم اشارہ، حاذا
हादा किताबुन कतबतु हादल किताब, कतबतु मैंने लिखा, मैंने लिखी, हादल किताब ये किताब, हादा एक ही शक्ल नहीं बदल, शक्ल बदलते नहीं, हर शक्ल में एक ही, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पॉजिटिव केस हो, एक ही शक्ल हाजा। इसी तरह तिलका, ज़ालिका वगैरह वगैरह, इसमें इशारा सब के सब। इसके अलावा इसमें मौसूल अल्लज़ी 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 अल्लज़ी, तीनों हालतों में एक ही। अल्लती अल्लती अल्लती, कभी यूँ लिखा जाता है। अल्लथानी अल्लथानी अल्लथानी। अच्छा, तो ये है मबनी, ये टोटली इनफ्लेक्सिबल। मबनी यानी इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल यानी इन्हें बहुत सख्त हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं होती, इनफ्लेक्सिबल। जो चीज़ बदल जाए उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं, फ्लेक्सिबल। जो चीज़ नहीं बदले उसको इनफ्लेक्सिबल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ अस्मा की बहस, अस्मा की किस्में और उनके साथ आराब, ये दोनों चीज़ों की बहस हमने तमाम कर दी। आप इसको ज़रा तब तक, इसके बाद अगली बहस जो है वो बहुत ही एक दिलचस्प बहस आ रही है, वैसी ही जैसे पहली थी, ये भी बहुत दिलचस्प बहस है। और वो बहस जेंडर की है, जिन्स की है। एक एस्पेक्ट, एक जहत इसम की क्या चीज़ है, नवा, किस्म, अस्मा की किस्में और साथ में आराम। अब जिन्स की किस्में और साथ में आराम, तो ये किस्में पता होनी चाहिए, क्योंकि कुरान में, अरबी में जहाँ कहीं आप देखेंगे मुख्तलिफ़ शक्लों में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर पता ना हो। तो जिन्स को, जेंडर को अरबी में जिन्स कहते हैं, जिन्स, जिन्स यानी जेंडर। जेंडर, जेंडर दो ही होते हैं, या तो नर होता है या मादा होता है। नर को मुज़क्कर कहते हैं और मादा को मोनस कहते हैं, मुज़क्कर और मोनस। जो चीज़ मुज़क्कर हो वो तब मुज़क्कर है जब उसका जो, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ये मुज़क्कर है या मोनस है, तो पता है। जिसमें फ़र्ज हो तो हम कहते हैं ये मोनस है, जिसमें मर्दाना और तनासुर हम कहते हैं ये मुज़क्कर है। लेकिन हर चीज़ में ऐसा नहीं होता, कभी पता नहीं चलता ये मुज़क्कर है या क्या है। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे मुज़क्कर और मोनस। आप कैसे इनको पहचानेंगे, कोई लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है या मोनस, कैसे पहचानेंगे, ये सवाल है और यही आपके जहन में बैठना चाहिए। कैसे इन दोनों की पहचान कैसे हो, पहचान कैसे करें, पहचान कैसे करें। अब पहचान करने के लिए, पहचान करने, टू नो देम, टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ मैस्कुलाइन और इट इज़ फेमिनाइन, टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टन सिम्टम्स, कुछ अलामतें हैं, उन अलामतों को पकड़ के हम कह सकते हैं ये मुज़क्कर है या मोनस है। इस बारे में जो नहवी है, नहवी यानी ग्रामेरियंस, ग्रामर के आलिम, उलमाए ग्रामर, उलमाए उनको नहवी कहते हैं, नहवीयून। जैसे आजकल ज़ात भी यहाँ कुछ लोगों की वही है, नहवी, जैसे बशीर अहमद नहवी, इस तरह से बहुत सारे नाम, यहाँ एक ज़ात थी है नहवी। नहवी मतलब वो पहले ज़माने में ग्रामेरियन रहे, ग्रामर के आलिम रहे। तो उन्होंने तरीका ये रखा है कि मुज़क्कर को हम छेड़ेंगे भी नहीं, हम लेंगे मोनस को। और मोनस को क्यों लेंगे, क्योंकि मोनस की अलामतें बिल्कुल साफ़ हैं, इसलिए उन्होंने मोनस से शुरू किया है।
اور پھر جو چیز مونس کی علامتیں ہیں جس لفظ میں جس اسم میں مونس کی علامتیں نہ ہوں تو وہ مذکر. آپ سمجھے میری بات؟ مونس کی علامتیں مقرر کی ہوئی ہیں گرامیرینز نے، نحویوں نے، مذکر کی علامتیں نہیں رکھی ہیں. لیکن کس لیے؟ کیونکہ جب ہم کسی مونس لفظ کو مونس اسم کو دیکھیں گے اس کا مقابل جو ہوگا علامتیں ہوئیں تو مونس ہے، علامتیں نہ ہوئیں تو مذکر ہے. تو اس لیے اس کے پہچاننے کی ایک ہی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں مونس دوسری ہو، مونس والی علامتیں اس میں کوئی بھی نہ ہو. علامتیں مثال کے طور پر 10 علامتیں، 8 علامتیں، 5 علامتیں، ایک ہے نہیں ہے، یہ والی علامت دوسری، تیسری اس میں نہیں ہے، چوتھی اس میں نہیں ہے. اب اس میں کوئی علامت نہیں، اس کا مطلب یہ مذکر ہے. سمجھے؟ تو اب یہ علامتیں کیا ہے؟ پہلے مونس کو دیکھنا چاہیے ہمیں. ایک ہے حقیقی، حقیقی، اور دوسرا ہے غیر حقیقی. غیر حقیقی. حقیقی کیا ہوتا ہے؟ حقیقی ہوتا ہے واقعاً، واقعاً مونس ہو. جیسے واقعاً میں کیا آئے گا حقیقی میں؟ جیسے اوم یعنی ماں. ماں مذکر ہے یا مونس؟ مونس. حقیقی حقیقت میں، یعنی یہ مونس ہے، مذکر نہیں ہے. ایسے رشتوں میں جو بھی ہے اخت، بہن، بنت، بنت یعنی بیٹی، حقیقی مونس ہے. یہ حقیقی مونس ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں حقیقی مونس ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر گائے ہے، بقرۃون، حقیقی مونس ہے. البقرہ قرآن میں دوسرا سورہ تو اسی نام سے ہے، گائے سے، کیونکہ یہ حقیقی مونس ہے. اور اس کی نشانی یہاں یہ تا ہے، گول تا. جہاں جہاں گول تا ہوتی ہے سمجھنا چاہیے وہ مونس ہے. اور کہیں ایسے تا کی ضرورت نہیں کیونکہ اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ مونس ہے. جیسے زینبو، اس میں گول تا نہیں ہے لیکن پتہ ہے ہمیں کہ زینب اکثر عورتیں نام رکھتی ہیں، مردوں کے نام زینب نہیں ہوتے ہیں. تو لیکن حقیقی ہے، حقیقی یعنی زینب لڑکیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا نام ہوتا ہے زینبو. تو یہ ہے حقیقی. حقیقی کیا؟ مونس. اب غیر حقیقی مونس ہے. غیر حقیقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں مذکر ہے. ام کے مقابلے میں کیا مذکر ہے؟ اب ہے نا، ابن. اور اخت کے مقابلے میں اخن، اخت بہن، اخ بھائی. اور بنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ابنون بیٹا، بیٹی، بیٹا. بیٹی کے مقابلے میں بیٹا ہے، وہ مونس تھی، یہ مذکر ہے. بقرہ کے مقابلے میں ہے کچھ نہیں ہے، بقرہ کے مقابلے میں نہیں ہے. زینب کے مقابلے میں ہے کچھ نہیں ہے. فاطمہ کے مقابلے میں ہے کوئی مذکر نہیں ہے. فاطمہ. کچھ ایسے مونس ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مونس ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں مذکر ہے. جیسے سلیمتو. سلیمتو کیا ہے؟ مذکر یا مونس؟ ہاں مونس. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر پر تائے مربوطہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ہے کچھ یا نہیں ہے؟ سلیم. اس کے مقابلے میں مذکر میں سلیم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئی اتنا سا؟ اب آگے چلتے ہیں، اب کیٹیگریز دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. تو مونس سے حقیقی، یہ ایک چیز تھی. تو ان کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں ہم. تو پہلے ہم ان مونس میں سے ایک علامتی، ایک غیر علامتی. یہ حقیقی، غیر حقیقی. دوسری چیز ہے علامتی اور غیر علامتی. غیر علامتی.
کئیوں کی علامت ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ مونس ہے، کئیوں کی غیر علامتی علامت نہیں ہوتی ہے تو لیکن استعمال ہوتے ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں مونس زبان کے اندر، تو اس لیے علامت کے بغیر ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سماعی کہتے ہیں. سماع یعنی سننے میں، ہمیشہ سے آپ نے سنا ہے لوگ اس کو مونس استعمال کرتے ہیں، حالانکہ علامت کوئی نہیں لیکن مونس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کتاب مذکر ہے مونس ہے؟ مذکر تو ہے نہیں، اصل میں سماعی ہے. سماعی مطلب ہم نے پہلے سے سنا ہے لوگوں کو اسے مذکر استعمال کرتے ہوئے. میرا کتاب، میری کتاب، میری کتاب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میری کاپی، ٹھیک ہے؟ میرا قلم، میرا قلم. تو یعنی استعمال کرتے آئے ہیں اور ہم سنتے آئے ہیں پہلے سے اور ذہن میں بیٹھ گئی ہے یہ چیز مذکر ہے، یہ چیز مؤنث ہے. یہاں ایک کنواں تھا یا تھی؟ تھا یعنی مذکر. یہاں ایک چشمہ تھا یا تھی؟ یہاں ایک دریا تھا یا تھی؟ یہ تھا اور تھی سے پتہ چلتا ہے یہ استعمال مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، مگر کیسے کوئی قاعدہ ہے نہیں. سماعی، سماعی یعنی لوگوں کے استعمال میں ہمیشہ سے رہا ہے تو اس وجہ سے. تو غیر علامتی ہمیشہ سماعی ہوتا ہے، غیر علامتی سماعی. اب جو علامتی ہے، علامتی میں نمبر 1 پہلی علامت ہے، نمبر 1 پہلی علامت کیا ہے؟ تائے مربوطہ. تائے مربوطہ یعنی یہ تا، گول تا. جیسے کمرہ، غرفتون یا غرفہ، غرفہ، غرفہ کمرہ. اردو میں مذکر یا کمرہ یا مؤنث؟ میرا کمرہ یا میری کمرہ؟ میرا یعنی مذکر، لیکن عربی میں غرفہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، الٹا الٹا. اردو میں مذکر، عربی میں مؤنث، غرفہ. اسی طرح کوئی بڑا عالم ہوگا بہت بڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ، علامہ جوادی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے یہاں ہم نے لکھا فاطمہ، عائشہ، حفصہ، عائشہ، گول تھا آخر پر. تو خدیجہ، یہ پنکھا، پنکھا. مروحہ، مروحتون، مروحہ، مروحتون، مروحہ پنکھا، مروحتون. اس چیز میں مگر ایکسیپشن ہے، ہر چیز میں، ہر قانون میں ایکسیپشن ہوتا ہے. There is always an exception to a rule. If you have a particular rule, there are certain small instances of exceptions. اور اردو میں کہتے ہیں استثناء، عربی میں بھی کہتے ہیں استثناء. تو جو چیز ہوگی اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں. مستثنی منہ میں کیا آتا ہے؟ کچھ نام جو ممکن ہے کبھی مؤنث رہے ہوں لیکن مردوں نے رکھے ہوئے ہیں بڑی مدت سے، تو اس لیے وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. تو اس لیے اس میں استثناء ہے. استثناء، استثناء. طلحہ، اسامہ بن لادن. معاویہ، یہ بھی پڑھے ہیں یہاں تو ان کی جنس ہم پڑھے. حذیفہ کل پڑھے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے لکھے ہوئے. تو بہرحال یہ ایکسیپشنز ہیں، ورنہ بالعموم یعنی عام طور پہ جنرلی wherever there is this last letter of گولتے the word must be, the name must be مؤنث with a certain. ان کی تعداد بہت کم ہے جو مذکر ہے اس گولتا کے باوجود، ان کی تعداد بہت کم ہے، اکثر یہ ہے. اور اس میں ناموں کے علاوہ ان میں صفت بھی آتی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا سلیمہ، سلیمہ. عابدہ، عابد، عابد کی مؤنث، عابد کا مؤنث ہے عابدہ.
علامہ استثناء میں آئے گا. ہاں بالکل بالکل, اوپر نہیں آئے گا, یہ نیچے, اس کو اوپر کاٹیے, یہ نیچے آئے گا, یہ علامہ. بالکل, اس کے بجائے یہاں سلامہ لکھیں گے, سلامہ لکھیں گے, سلام سلامہ. نام سلام مردانہ نام ہے, سلامہ عورتوں کا نام, اور نیچے علامہ ادھر لکھیں گے آپ نے, صحیح علامہ ادھر لکھیں. تو یہ ہے نمبر 1 کیٹیگری, آپ کے ذہن میں رہ گئی میرے خیال میں. تو میں نے کہا پیشے سے اور صفت سے, عابد سے عابدہ, صالح سے صالحہ, سمجھ آ رہے ہیں؟ اسی طرح سے مثال کے طور عالم سے عالمہ, خالد سے خالدہ, جمیل جمیل سے جمیلہ, نبیل نبیل سے نبیلہ, حامد حامدہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آج اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.